السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج میں آپ کی خدمت میں سہیل عظیم آبادی کے متعلق سوال لے کر حاضر ہوا ہوں، اور رقیہ بھابی کے متعلق بھی سوال لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ان دونوں چیپٹر کو ہم لوگوں نے کیا تھا، پڑھا تھا، حل کیا تھا۔ تو اب ان کے متعلق جو سوالات ہیں انہیں کیا کریں گے، حل کریں گے۔ تو چلیے، پہلا سوال کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو آپ لوگوں نے ان کی زندگی میں پڑھا، سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، سمپل سا سوال ہے اور اس کا جواب آسانی سے حل ہوتا چلا جائے گا۔ تو سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے سہیل عظیم آبادی۔ اور کب پیدا ہوئے تھے؟ 1911 میں، جو یہ پوچھا نہیں ہے پھر بھی 1911 میں پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو ان کی زندگی میں ہم لوگوں نے دو نام پڑھا ہے، ایک سہیل اور دوسرا سید مجیب الرحمن۔ تو سہیل ان کا تو تخلص ہے، یہ سہیل، اور اصل نام جو ہے یہ سید مجیب الرحمن ہے، تو یہ ان کا بچپن کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ تو ان کا پہلا مجموعہ چار چہرہ ہے، تو یہ کس سال شائع ہوا؟ کتاب میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ سے لیا گیا ہے کہ یہ چار چہرے 1977 میں کیا ہوا ہے؟ شائع ہوا ہے۔ چوتھا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ تو ان کی ابتدائی تعلیم نانیہال کے ایک مدرسے میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ نانیہال کے ایک مدرسے میں ہوئی تھی۔ آگے دیکھیے، رقیہ بھابی کے متعلق سوالات ہے۔ رقیہ بھابی کہ جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ان کی زندگی کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تو ان میں ایک دیور کا کردار ہے، تو ان کا نام کیا تھا؟ دیور کا نام اختر تھا۔ دوسرا سوال ہے، رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ تو رقیہ بھابی کے شوہر کو سیاست کا زیادہ شوق تھا، راجنیتک کا کیا تھا؟ زیادہ شوق تھا، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ تیسرا سوال ہے، رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ تو رقیہ بھابی جو ہے ایک لڑکی تھی، شمی نام کی لڑکی تھی، تو ان کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی غریب تھی، اور رقیہ بھابی کی یہ عادت تھی، صفت تھی، غریبوں کی مدد کرنا۔ کم کمائی میں بھی وہ غریب کی کیا کرتی تھی؟ مدد کرتی تھی۔ تو اسی لیے شمی کی رقیہ بھابی کیا کرتی تھی؟ مدد کرتی تھی۔ چوتھا سوال ہے، رقیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا؟ ان کے پاس سونے کی چوڑیاں تھیں، تو انہیں وہ کیا کر دی؟ بیچ دی۔ کیوں؟ کیونکہ رقیہ بھابی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی، وہ لڑکی ایک دن آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے بھائی جو کہ ایم اے میں ہے، ان کی فیس ادا کرنی ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ تو رقیہ بھابی جو ہے شمی کے بھائی کے ایم اے کی فیس ادا کرنے کے لیے اپنے سونے کی چوڑیوں کی کیا کر دی؟ فروخت کر دی، یعنی بیچ دی۔ تو یہ ان کا جواب ہے۔ پانچواں ہے، رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ خالی وقت میں کون سا کام کیا کرتی تھی رقیہ بھابی؟ تو رقیہ بھابی خالی اوقات میں خط لکھا کرتی تھی۔ تو یہ تھے سوال ان کے متعلق جو کہ ان کی زندگی سے لیا گیا ہے، اور جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے ان کے متعلق یہ ان کے سوالات ہیں ان کی زندگی کا۔ تو اسے یاد کریں گے اور حل کرنے کے کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔